ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنے لیے مشکلات خود کھڑی کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ بعض اوقات ہم اس انداز میں منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو کال کی، اس بندے نے کال اٹینڈ نہیں کی، تو ہم اس کے بارے میں نیگیٹو سوچیں گے کہ یار وہ جان بوجھ کر میرا فون نہیں سن رہا، اس نے اس لیے میرا فون نہیں سنا کہ میں نے اس سے پیسے لینے ہیں، یار مجھے اس سے کوئی کام تھا، اس نے میرا فون نہیں سنا کہ کہیں اس کو میرا کام نہ کرنا پڑ جائے۔ ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یار ہو سکتا ہے وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے اس کے پاس مہمان بیٹھے ہوں، ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی ضروری میٹنگ میں ہو۔ مطلب ہم اس کے بارے میں اچھا گمان بھی تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں برا گمان ہی کریں گے۔ جب ہم برا گمان کریں گے آٹومیٹکلی ہمارے دماغ میں پریشانی ہے جو وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں منفی سوچنا یہ بھی ایک زہر ہے۔ ماہر نفسیات سے اگر مشورہ کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ منفی سوچنا ایک زہر ہے۔ جب آپ کسی فرد کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، کسی پہلو کے بارے میں منفی سوچتے جائیں گے، آہستہ آہستہ آپ کی ٹینشن اتنی انکریز ہو جائے گی کہ آپ مریض بن جائیں گے۔ یہ ایک زہر ہے جو ڈیولپ ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کو کوئی موقع ملے کسی بھی چیز کے بارے میں سوچنے کا، ہمیشہ پازیٹیو گمان کریں۔ شریعت کا بھی حکم ہے کہ گمان ہے جو وہ کسی کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان ہونا چاہیے، بد گمانی سے بچنا چاہیے۔ دوسرا یہ ایک بات کا چھوٹی سی ٹینشن ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم اس کو بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا نا ایک گریجویشن میں سبق تھا کہ چیزوں کو کھو دینا بھی ایک فن ہے، چیزوں کو کھو دینا بھی ایک فن ہے۔ اب اس میں کچھ ایگزامپل دی ہوئی تھیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں آپ سے کوئی ایک چیز گم ہو گئی جس کی ویلیو تھی 50-100 روپیہ۔ اب آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ یار میرا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اسی پہ آپ 1 گھنٹہ سوچتے رہیں گے تو آپ کی ٹینشن تو بڑھے گی۔ یار سوچیں ٹھیک ہے یار یہ زندگی کا حصہ تھا، خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، اٹس پارٹ آف لائف۔ آپ اس کو درگزر بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ سے کوئی اور چیز گم ہو گئی، اور آپ اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے، یار ٹھیک ہے دیکھیں کہ اگر کوئی نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں ہوا ہے، آئندہ اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز کو لگے رہیں بجائے آگے نکلنے کے، نئی چیزیں تلاش کرنے کے، نئی اچیومنٹ کے بجائے آپ اسی نقصان پہ لگے رہیں، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، آپ نے یہ کیوں کر دیا، بھئی وہ آپ کی ٹینشن بڑھائے گی۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، زندگی میں پہلے اتنی ٹینشنز ہیں کہ چھوٹی چھوٹی مزید چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا ہے تو پھر انسان تو بیٹھ کے انسان نہیں آگے نکل سکتا۔ تو آگے نکلنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آئی ہے تو اس کو اگنور کریں، یار اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کریں اور آگے نکلیں۔ ایک ہی جگہ پہ آپ رکے رہیں گے تو پھر ٹینشن بھی بڑھتی رہے گی اور آپ آگے بھی نہیں نکل سکیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کی سب سے بڑی بیماری یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو جائے، کوئی برا واقعہ پیش آ جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ اب جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پہ اس کی سوچ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بات وہی جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہ نیگیٹو تھنکنگ، جب ہم منفی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس کا وکٹم شو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے کہ یہ جو خدا نہ خواستہ برا واقعہ پیش آیا یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، جب بھی کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ میرا ہی ہوتا ہے، یار لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا۔ اور بھائی اگر آپ تھوڑا سا وسیع پیمانے پر سوچیں گے تو یہ جو پلس مائنس ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی برا واقعہ پیش آ سکتا ہے، کسی کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کا حادثہ ہو گیا، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، اب آپ سوچیں گے کہ یار میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے۔ یہ آپ خود اپنے آپ کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں۔ زندگی ایک بہت وسیع میدان ہے، اس میں کسی کے ساتھ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، لیکن وہ آپ ہی نہیں ہیں جس کے ساتھ ہر ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے۔ ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، میں ہی بدقسمت ہوں، میں ہی ان لکی ہوں۔ ہر وقت بلا وجہ خدا کی بارگاہ میں شکوے کرتے رہنا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ یار آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں۔ آپ کے ساتھ اگر آج خدا نہ خواستہ کوئی
آپ کا نقصان ہوا ہے تو وہ کسی اور کا بھی تو ہو سکتا ہے، ہوا ہوگا کسی اور کا. آپ اپنے آپ پہ بلا وجہ وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. جس طرح آپ ایز اے انسان زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، باقی لوگ بھی زندگی گزار رہے ہیں، دوسروں کے بھی نقصان ہوتے رہتے ہیں. اپنے آپ کو ہر وقت مجرم ٹھہرنا یا اپنے آپ کو ہر وقت بدقسمت سمجھتے رہنا، اپنے آپ کو ہر وقت برا سمجھتے رہنا، دنیا کو پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں، نہیں یار ایسا نہیں ہے. یہ ایک نفسیاتی مرض ہے. تو یہ میرا یہ پیغام ہے، دنیا میں تھوڑا سا آگے نکلنے کی کوشش کریں. اگر کوئی نقصان ہوا ہے، خدا نخواستہ کوئی ناکامی ہوئی ہے، تو اسی ناکامی کو لے کر آپ بیٹھ جائیں گے. یار زندگی نہیں گزارنی. ایک دفعہ آپ کو ناکامی ہوگی، آپ اسی کو لے کر بیٹھ جائیں گے کہ یار میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہو گیا، فلاں نے میرے ساتھ کر دیا. ہر وقت دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے رہیں گے کہ میری اس ناکامی کا ذمہ دار وہ ہے، میری اس ناکامی کا رسپانسبل وہ بندہ ہے، اس کی وجہ سے مجھے ناکامی ہوئی. یار اس کی وجہ سے ناکامی ہوئی تو آپ کی وجہ سے کامیابی بھی تو ہو سکتی تھی. یار اللہ تعالیٰ پہ بھی کچھ یقین رکھیں. اگر خدا نخواستہ ایک دفعہ آپ کو ناکامی ہے تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. آگے نکلنے کی کوشش کریں یا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں. صرف اپنے آپ کو ہر وقت کمزور اور کمتر سمجھنا، بعض لوگوں میں یہ نفسیاتی مرض ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہر وقت اعلیٰ اور عرفہ گنتے رہتے ہیں کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، میرے سے سارے لوگ کمتر ہیں. اور بعض ہوتے ہیں جو ہر وقت اپنے آپ کو کمتر سمجھتے رہتے ہیں. یار ان دونوں چیزوں سے نکلیں. آپ دنیا داری کا حصہ ہیں، دنیا داری کا حصہ بنیں، اچھی بری چیز کو ایکسیپٹ کریں، پھر آپ آگے نکل سکیں گے. اگر ایک ہی چیز پہ اٹکے رہیں گے تو پھر آپ وہیں رک جائیں گے، پھر آپ آگے نہیں چل سکتے. آگے نکلنے کے لیے، دنیا میں کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے.